اسلام در حقیقت دین انسانیت ہے. ہیومن ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے اور انسانی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اور انسانیت کے معیار کو اوپر اٹھانے کے واسطے اسلام اس دنیا میں آیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کے اوپر مختلف ٹھپے لگا دیے گئے یا مختلف اینگلوں سے اس کو دیکھنا شروع کیا گیا یا مختلف اینکوں سے اس کو دیکھنا شروع کیا گیا تو اس کے مختلف روپ نظر آئے. ورنہ در حقیقت اسلام ایک مذہب انسانیت ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی قصہ خاکہ اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو باتیں کہی ہیں اور جو بنیادی باتیں سمجھائی ہیں وہ ساری دنیا کے ہر مذہب میں کامن ہیں جو مذہب انسان مان رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو اسلام ہم کو سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کو مانو. یہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے نہ مانو؟ یہ کس کا پیغام ہے جو کہتا ہے نہ مانو؟ یہ اور بات ہے کہ ملکوں کے فرق سے، زبانوں کے فرق سے، علاقوں کے فرق سے، تہذیب و کلچر کے فرق سے نام بدل جائیں، لیکن کسی ایک کے سامنے سر کا جھکانا اور کسی کی پرستش کرنا اور کسی کو ماننا، تو اسلام بھی کہتا ہے اپنے رب کو مانو، اپنے اللہ کو مانو. اب ہم اللہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہتے ہوں، مگر کوئی ہے تو جس نے اس کو کائنات کو بنایا. تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے رب کو مانو اور جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے آگے جھکو. تو یہی نہیں ہے کہ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو مانو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، پارسی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، یہودی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو. خالی یہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کسی کو مانو، بقیہ سب کہتے ہیں اللہ. اب یہ اور بات ہے کہ مانو تو کس طرح مانو، کیوں کر مانو، بات کی تفصیلات ہیں. دوسری چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نسل کو صحیح رکھو. تو دنیا میں کون آدمی، کون سا مذہب ہے جو اس کو انکریج کرتا ہے کہ نسل کو خراب کرو؟ بھائی اسلام میں نکاح ہے تو کیا غیر مسلموں کے یہاں نکاح کا رسم نہیں ہے؟ یعنی اس نے کوئی تنبیلی کا ثبوت نہیں دیا ہے کہ ہندو کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ ہندو ہے، کرسچین کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ کرسچین ہے، یہودی کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں تو کہ وہ یہودی ہے. نہ، جس کے مذہب میں جو طریقہ رائج ہے وہ اپنے مذہب سے نکاح کرے، اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اگر ہندو پنڈت کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے. اگر کرسچین فادر کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر سینیگاگ والا کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس کا اعتراض نہیں ہے کہ نہیں وہ غلط ہے اس لیے کہ اس کا مذہب ہم مذہب الگ الگ ہے، نہیں. تو اپنے کریٹر کو مانو، یعنی اپنے دین کی عبادت کرو، اپنی نسل کو ٹھیک کر رکھو، یعنی نکاح کرو، بچلانی سے پرہیز کرو. کون سا مذہب ایسا ہے جو بچلانی کو انکریج کرتا ہے؟ آپ مجھے اس مذہب کا نام لے کے بتائیے. ہر مذہب بچلانی کو ڈسکریج کرتا ہے. تیسری چیز جو اسلام کہتا ہے، جان کی حفاظت کرو، اپنی جان بھی دوسرے کی جان بھی. اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ تم اللہ کی ملکیت ہو، اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کی حق نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے اور کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جو خودکشی الاؤ کرتا ہے یا قتل کرنا الاؤ کرتا ہے؟
کوئی ایک مذہب کا نام لیجیے کو کہتے ہیں نہیں مت ڈالو جس کو چاہے سمجھ، یا جب چاہے خودکشی کر لو، قانون میں جرم ہے، سوسائڈ کرنا بھی جرم ہے، لیگل نہیں ہے سوسائڈ کر لینا، اور دوسرے کو مار ڈالنا بھی جرم ہے۔ اور اسلام نے انسانی زندگی کی ویلیو کو اس قدر بڑھایا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑے درخت، میں کس درخت سے آپ کو مثال دوں، ارے آپ یہ سمجھ لیجئے ایک آم کا درخت جس کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک آم لدے پڑے ہیں، ہزاروں آم اس کے اندر لگا ہے، وہ ہر سال لگتا ہے، جب فصل آتی ہے جب اس کے اندر ہزاروں آم لگتا ہے، اور بڑے بڑے ٹوکرے آموں کے اس میں سے نکالے جاتے ہیں اور لوگ اس کو کھاتے پیتے۔ یہ پورے آم کے درخت کی بنیاد جو ہے وہ ایک چھوٹی سی آم کی گٹھلی ہے جو کسی شخص نے کبھی بوئی تھی، اور اس سے یہ درخت، یہ جھاڑ نکلا ہے، اور اب اس کے اندر آم لگ رہے ہیں، اب برسوں لگتے رہیں گے، جتنی بھی اس کی عمر ہے اس میں آم لگتے رہیں گے، لیکن ان تمام آموں کی جو اس میں لگیں گے بنیاد وہ ایک گٹھلی ہے جو آج سے کئی برس پہلے زمین میں بوئی گئی تھی۔ اسلام انسان کو وہ بیج تصور کرتا ہے جس سے انسانیت کا جھاڑ نکلتا ہے، جس کے اندر ساری دنیا کے انسان پھلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا اس نے ساری دنیا کو مار ڈالا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کی جان بچائی۔ تو جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی اور دوسرے کی جان کی، مال کی حفاظت کرو۔ اسی بنیاد کے اوپر اسلام نے چوری کو حرام کیا ہے، اسلام نے چوری حرام کی ہے، چوری کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو اب آپ مجھے اس کا نام لے کے بتائیے مذہب کا جو کہتا ہے نہیں چوری ٹھیک ہے، جس کا جو مال چاہے چورانا ٹھیک ہے، ہر مذہب چوری کو برا کہتا ہے، ہر قانون چوری کو برا کہتا ہے، ہر آدمی چوری کو برا کہتا ہے، تو چوری جو ہے پوری انسانی دنیا میں بری مانی جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے اپنی عقل کی حفاظت کرو، اور دماغ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ہمیشہ ایکٹیو رکھو، اس پر سے کنٹرول کھو نہ دو ورنہ تباہی میں پڑو گے۔ اسی لیے شراب کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ انسانی دماغ پر اثر کرتی ہے اور انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے نہیں خوب ڈٹ کے شراب پیو؟ پینے والے اپنے پیتے ہیں وہ ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا روکتا ہے شراب پوری، اور مذہب جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے، اب ہم نے اس کے اوپر ٹھپے لگا دیے ہیں۔ اب عزیزان گرامی میری ایک مثال بچے سن لیں تاکہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ اسلام کو آپ یوں سمجھ لیجئے ایک مثال سے کہ ہندوستان میں جو سب سے بڑا دریا بہتا ہے اور جس کا پورے ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے وہ ہے گنگا۔ گنگا جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے زبردست دریا گنگا ہے۔ یہ دریا ہمالیہ کی اوپر کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جائیے جہاں سے اس کے سوتے پھوٹ رہے ہیں
اور جہاں سے یہ ابل کے چل رہا ہے، اور ایک بہترین اعلیٰ قسم کی شیشے کا گلاس لیجیے، ٹرانسپیرنٹ لاجواب قسم کا گلاس، اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی لیجیے، وہ گلاس پانی سے بھری ہے، تو اتنا موتی ایسا صاف شفاف پانی اور زندگی بخش حیات دینے والا کہ آج جو منرل واٹر کی بوتلیں بکا کرتی ہیں ان کا پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس پانی کے مقابلے میں۔ اسی گنگا کا پانی جب ہم کانپور میں اس گلاس میں لیتے ہیں یا الہ آباد یا بنارس میں اس گلاس میں لیتے ہیں یا پٹنے میں، تو وہ اتنا میلا ہے کہ اس پار سے اس پار آپ دیکھ نہیں سکتے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پی نہ جائیے گا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے اندر اتنا پولوشن ہے، اس میں اتنی آمیزش ہے، اس میں اتنی گندگی ہے کہ یہ زندگی کے لیے مفید نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اور اگر آپ کو مجبوراً پینا بھی پڑے تو پہلے اس کو پکا لیجئے، کسی بہت مہین کپڑے میں چھان لیجئے، اس کو فلٹر کر لیجئے، اس کے بعد پیجئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے پی جائیے گا تو بیمار ہو جائیے گا اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ معلوم ہے وہی گنگا ایک جگہ حیات بخش ہے، ایک جگہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے 1400 برس پہلے جب اسلام کے سوتے پھوٹے تھے اس وقت اسلام کچھ اور تھا۔ آج 1400 کلومیٹر کی مسافت جیسے دریا طے کرتا ہے ویسے 1400 برس کی مسافت طے کر کے جب اسلام یہاں تک آیا ہے تو آج دنیا کو اس میں موت کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ سمجھیے بات کو اور سمجھائیے دوستوں کو کہ بھئی دیکھو تم اسلام کو سمجھے نہیں، کیا معاملہ ہے۔ دریا نے 1400 کلومیٹر کی مسافت اگر طے کی تو جس علاقے سے گزرا اس علاقے کے اثرات اس نے لیے، جن جنگلوں سے گزرا ان جنگلوں کا کوڑا اس میں شامل ہوا، جن شہروں سے گزرا وہاں کے نالے اس میں شامل ہوئے، جن فیکٹریوں سے گزرا ان فیکٹریوں کا گندا پانی اس میں شامل ہوا۔ نتیجہ ہوا کہ آگے بڑھتے بڑھتے بجائے حیات بخش ہونے کے وہ موت بخش ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اسلام جب آیا ہے تو کچھ اور تھا، بعد میں اموی سیاست شامل ہوئی، عباسی سیاست شامل ہوئی، ترک و تاتار کی سیاست شامل ہوئی، بادشاہوں کی سیاست شامل ہوئی، مولویوں کی کٹملائیت شامل ہوئی۔